مجلس منعقد کی گئی ہے اور میں اب اپنے محترم مہمان کو وقت دینے لگا ہوں. آپ کے گوش گزار اپنی علمی معلومات، اپنی وسیع معلومات کو آپ کے گوش گزار کریں. میں اپنے علاقہ کی معزز علمی شخصیت، علمی ادارے کے بانی جناب جامعہ ابوبکر کے بانی حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنے علمی موتی، علمی جواہر ہمارے گوش گزار کریں، جن سے ان تاریک دلوں کے اندر روشنی آئے، جن سے ان تاریک دلوں میں وہ تاریک دل منور ہو، یہ تاریک دل روشن ہو جائیں، یہ جہالت کی روشنی، یہ جہالت کی اندھیریاں دور ہو جائیں، یہ جہالت کا سماج دور ہو جائے. جناب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في مقام آخر أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى في مقام آخر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحابي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام، استاذ القراء، استاذ العلماء، جانشین قاری المقری حضرت قاری نور الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی جناب حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن ظہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے مخلص بھائی اور دوست، علاقے بھر کی زینت، آپ کی اس مسجد اور پورے علاقے کے خطیب اور سرپرست جناب حضرت مولانا محمد ریاض صاحب، انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گھروں کے اندر سننے والی میری محترمہ ماں اور بہنوں، ہمارے آج کی محفل کے تمام معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ آپ کی اس محفل میں تشریف لانے والے ہیں. میں ان کی آمد سے پہلے نہ میں دور کا مہمان ہوں، نہ میری اتنی علمی اور عملی حیثیت ہے. میں چند گزارشات آپ کے سامنے اپنی وسعت کے مطابق عرض کروں گا، اور اس سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد ریاض صاحب کے صاحبزادے حافظ احمد اللہ
اور ہمارے قاری عابد الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے ذکاء الرحمان حافظ ذکاء الرحمان نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور آج ان کے سر کے اوپر یہ دستار سجائی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں، اس محفل میں بزرگ بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، علماء، حفاظ اور قراء جو ڈھیری خیال کی اپنی شان رکھتے ہیں اور پہچان رکھتے ہیں، وہ حفاظ، قراء اور علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جلوں میں ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ کل جس طرح آج ہم ان کے سر پہ یہ دستار رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب، ان کے دادا دادی، ان کے ابا و اجداد سمیت ہم سب شرکاء کو کل جنت میں اور حوض کوثر میں جمع ہونا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے۔ تفصیلی تمہیدی باتوں کا وقت نہیں ہے، میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا میرے اشارات کا بیان آپ کے سمجھ میں آ جائے، کوشش میری یہ ہوگی اللہ کرے میں اختصار سے تھوڑے وقت میں آپ کے گوش گزار چند باتیں کر سکوں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال نے آسمانوں سے 114 کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ عجیب الفاظ کے تعداد کی بھی ایک عجیب حکمت ہے کہ حضرت آدم کے صحیفوں سے لے کر قرآن مجید کی کتاب تک آسمان سے جو کتابیں اور صحیفے اترے، آپ بتائیں گے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 114 110 تو صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں۔ اب میں اگلا سوال کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں؟ خدا تعالیٰ نے اس نسبت کو کیسے جوڑا ہے؟ گویا ان 114 کے اندر ان 114 کے سارے علوم اللہ نے بند کر دیے ہیں، اور پھر یہ 114 صورتوں والا قرآن مجید رب ذوالجلال نے اس طرح نازل کیا جس طرح 113 کتابیں اور صحیفے نازل نہیں ہوئے۔ 113 کتابیں اور صحیفے ان کی طرز اور ہے، اور 114ویں نمبر کی 114 صورتوں والی کتاب کی طرز کچھ اور ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا طرز ہے؟ میں کہوں اس کو نازل کرنے کے لیے 113 کتابوں اور صحیفوں کو جملہ بولا جاتا ہے یک بارگی، اور اس کے لیے عربی کا مادہ انزال استعمال ہوتا ہے۔ انزل ینزل انزال، اس کے لیے انزال استعمال ہوتا ہے۔ یک بارگی ایک ہی دفعہ یا دفعتاً واحدہ، یا 19ویں پارے کے پہلے صفحے کی اصطلاح میں جملتاً واحدتاً، یہ جملتاً واحدتاً یک بارگی نازل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ 113 کتابیں اور صحیفے جملتاً واحدتاً انزال کے ساتھ یک بارگی نازل کیے گئے، ان میں تدریج نہیں تھی۔ اور 114 صورتوں والی 114ویں نمبر کی جو کتاب رب ذوالجلال نے نازل کی ہے، اس میں دفعتاً واحدتاً والی کوئی بات نہیں ہے، جملتاً واحدتاً والی بات نہیں ہے، اس میں انزال نہیں ہے، اس میں تنزیل ہے۔ کس طرح رب ذوالجلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا، ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے میں حوالہ دوں گا۔ میں خود کچھ نہیں ہوں، ہمارے بزرگ سارے بزرگ ہیں۔ اللہ اکابر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اکابر کے علوم کو اللہ تعالیٰ لینے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے شیخ، میرے محسن، میرے مربی، میرے امام اہل سنت، استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صاحب صفدر جب رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے قرآن مجید ایک دفعہ نہیں نازل ہوا، 3 دفعہ نازل ہوئے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ میں آپ کو اس لیے تنگ نہیں کرتا ہوں، اس لیے بلواتا ہوں آپ کی اور میری طبیعت کھل جائے، دیر کافی ہو گئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں 3 دفعہ نازل ہوا۔ پہلی دفعہ اس کا نازل ہونا رب ذوالجلال کی ذات سے یہ نازل ہوا لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ سے یہ نازل ہوا بیت العزت، جو آسمان دنیا پہ ایک گھر بنا ہے، اور وہ گھر کیسا ہے؟ جیسا دنیا میں بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس طرح آسمان دنیا پہ بیت العزت بنا ہوا ہے، بالکل اس کی سیدھ میں
بیت اللہ کی سیدھ میں آسمان دنیا پہ اسی طرح کا ایک گھر بنا ہوا ہے. آپ کہیں گے ان دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر کا طواف کرنے والا زندگی میں 100 دفعہ عمرے کے لیے جائے کوئی منع نہیں کرتا. اس گھر کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں. جو ایک دفعہ کر جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے. یہ اس بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں آسمان دنیا پہ بیت المعمور بھی اس کو کہتے ہیں اور بیت العزت بھی اس کو کہتے ہیں. اس بیت العزت پہ دوبارہ اس کا انزال ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں انزال وہاں پر ہوا. اس کے بعد رب ذوالجلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے تیسری دفعہ نازل کیا جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ، آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ نازل کیا. اب یہ قرآن مجید جب تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں نازل ہوا، اس کو تنزیل کہتے ہیں. یہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوا جتنا ضرورت تھا. اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو اب میرے ساتھ ذرا آپ نے چلنا ہے. ابھی ہم جس وقت آئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کافی دفعہ دیکھا کہ بجلی آئی اور گئی ہے، بجلی آئی اور گئی. آپ نے بھی دیکھا یہ بجلی بجھ جائے، بجلی چلی جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بجلی آتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، بجلی جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ سارے بولیں یہ بات صحیح ہے. بجلی آ گئی سب روشن ہو گیا، بجلی چلی گئی سب اندھیرا ہو گیا. اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ اٹھ کر ہماری بات کو غلط کہہ دے کہ نہیں روشنی اور اندھیرا اس کے بیچ میں بھی کوئی شے ہوتی ہے. جب بجلی آتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، جب بجلی جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے. کوئی بندہ یہاں سے اٹھے اور وہ یہ کہے کہ کبھی روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو، دونوں میں ایک درمیان والی کوئی چیز ہوتی ہے. میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، بچہ بھی کہے گا، بوڑھا بھی کہے گا، جوان بھی کہے گا، ہر بندہ بشر یہ کہے گا بجلی کے آنے پہ روشنی ہوتی ہے، بجلی کے جانے پہ اندھیرا ہوتا ہے. بیچ کی کوئی تیسری چیز ہوتی؟ بولیے بیچ کی کوئی تیسرا درجہ، بیچ کا کوئی تیسرا درجہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا اور روشنی مکس ہو جائے، اندھیرا اور روشنی مکس ہو جائے اور درمیان کا کوئی درجہ نکالا جائے. ڈھیری خیال والے کہیں گے اس دنیا میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. سورج نکلے روشنی ہوتی ہے، سورج چلا جائے اندھیرا ہوتا ہے. بیچ کا کوئی درجہ ہوتا؟ سارے بولے بیچ کا کوئی درجہ ہوتا نہیں ہے. بجلی آئے روشنی، بجلی جائے اندھیرا. سورج طلوع ہو روشنی اور دن ہے، سورج غروب ہو جائے اور چلا جائے یہ اندھیرا اور رات ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح آپ اس قرآن مجید کو سورج سمجھ لیں. کہو سبحان اللہ. اس قرآن مجید کو ہم نے ذرا سورج سمجھنا ہے اور اس قرآن مجید کو سورج سمجھ کے اسی اصول کے مطابق ہم نے ایک بات طے کرنی ہے. یہ دیکھنا یہاں پر انسان کھڑا ہے، یہاں پر ایک انسان کھڑا ہے، چاہے میں کھڑا ہوں چاہے آپ کھڑے ہیں، چاہے قرآن کے نزول سے وقت سے لے کر پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری آدمی یہاں کھڑا ہے. اب اس پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، غور کرنا قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن آ رہا ہے، گویا قرآن طلوع ہو رہا ہے، قرآن مجید طلوع ہو رہا ہے. جب قرآن طلوع ہو سورج کے طلوع پہ یا روشنی ہوتی ہے، سورج کے غروب پہ اندھیرا ہوتا ہے، بجلی کے آنے پہ روشنی ہوتی ہے، بجلی کے جانے پہ اندھیرا ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح قرآن مجید کے آنے پہ ایک نور آتا ہے، قرآن مجید کے جانے پہ وہ نور چلا جاتا ہے. اچھا یہاں پر نور آئے تو پھر روشنی دکھاتی ہے اور نور چلا جائے اندھیرا اپنا دکھاتا ہے. آگ کو آگ سجھائی نہیں دیتا. سورج آ جائے گھاٹیاں بھی واضح ہو جاتی ہیں، بورے اور سرنگیں بھی روشن ہو جاتی ہیں، اور جس وقت سورج چلا جائے سین بھی تاریک ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے سین بھی تاریک ہیں، چھتیں بھی تاریک ہیں، میدان بھی تاریک ہیں. میں نے کہا رات تاریکی ہے، دن اجالا ہے. اجالا کمروں میں بھی ہے، اجالا تہخانوں میں بھی ہے، اجالا سینوں میں بھی ہے، لیکن اندھیرا ہے، اندھیرا کمروں میں بھی ہے، اندھیرا میدانوں میں بھی ہے، اندھیرا پہاڑوں میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. بالکل اسی طرح قرآن کے آنے سے جو روشنی آئے، روشنی بھی ہر جگہ، قرآن کے جانے پہ اندھیرا آئے وہ بھی ہر جگہ.
العبور الی الظلمات، نہ میری صحت اتنی اجازت دیتی ہے، نہ میرا وقت اور نہ آپ کا یہ تنگ وقت اس کی اجازت دیتا ہے میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن ڈھیری کے حال میں آئے ہوئے عرصہ گزرا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے شاید آخری بیان رمضان کا کیا تھا، آخری بیان القاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، علماء کرام کا جھرمٹ تھا، اسی طرح کا مجمع تھا۔ اس کے بعد آج پہلی دفعہ مجھے یہاں آنا ہوا ہے۔ اگر میں زیادہ تذکرہ، زیادہ نام لے کر نہیں، لیکن میں کچھ جزیات سمجھا کے اگر آخر میں آپ کو بتا دوں عثمان کون ہوتا ہے اور قاتل عثمان کون ہوتا ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں ابو جہل کون ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کون ہوتے ہیں، اگر میں آپ کو بتا دوں شیر خدا علی المرتضیٰ کون ہوتے ہیں اور فاروق اعظم کون ہوتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کون ہوتا ہے، پھر میں نے کہا یہ جزیات سے ہمیں اس لیے زیادہ سمجھ آئے گی، ہم یہاں سے اٹھیں گے تمہارا دل کرے گا ہم بھی حضرت عثمان کی کوئی نہ کوئی عادت اپنے اندر اختیار کر لیں، ہم بھی حضرت صدیق کا کوئی نہ کوئی نقش قدم لے لیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، عمل ایک رسول اللہ والا نہ ہو، اور ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو کہیں صحابہ واہ ہیں لیکن صحابہ کا ایک عمل ان کی زندگی میں نہ ہو۔ ہم وہ ہیں جو صحابہ کو واہ بھی کہتے ہیں، صحابہ کا کردار بھی اختیار کرتے ہیں، ہم صدقے یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، رسول اللہ کی سنت بھی اختیار کرتے ہیں۔ آئیے میں کچھ باتیں کہنے لگا ہوں، یہاں کھڑے، بات کو یاد رکھنا، ہم یہاں کھڑے ہیں، قرآن آیا ہے، اس قرآن کے آنے پہ مجال نہیں ہے جو یہاں کھڑا ہے وہ یہیں کھڑا رہے، اور سے بات سمجھنا، مجال نہیں ہے قرآن کے آنے سے جو یہاں کھڑا ہے، یہ میں نے وصف کیا ہے، یہاں جو کھڑا ہے وہ یہیں کھڑا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دو طریقے ہو سکتے ہیں قرآن کے آنے سے، یہاں کھڑا ہوا یا تو نیچے گر جائے گا یا تو اوپر اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا دو ہی باتیں، دو میں سے تیسری بات، اب بات سمجھیں، تیسرا اندھیرے اور روشنی کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے، اجالے اور اندھیرے کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن آئے، بندہ یہاں کھڑا ہو اور اس سے قرآن بس کر کے گزرے، اس سے قرآن ٹچ کر کے گزرے، اس کے سر سے قرآن گزرے، اس کی آنکھوں کے سامنے سے قرآن گزرے، اس کے ہاتھوں میں قرآن آئے، اس کی الماریوں میں قرآن آئے، اس کے ایمان میں قرآن آئے، سوال ہی نہیں ہے یہ یہاں کھڑا رہے، سوال ہی نہیں ہے یہ یہاں کھڑا رہے، یا تو یہ اوپر اڑے گا یا یہ نیچے گرے گا۔ اسی لیے میں نے پوری آیتیں پڑھی نہیں ہیں، آیتوں کا ایک ایک ٹکڑا پڑا ہے، قرآن کی وہی آیتیں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ کو ان کا مطلب سمجھ آئے گا۔ قرآن اوپر اڑنے کو کس لفظوں سے تعبیر کرتا ہے، قرآن نیچے گرنے کو کس سے تعبیر کرتا ہے، قرآن نیچے گرنے کو تعبیر کرتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور قرآن اوپر اڑنے کو تعبیر کرتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایک تعبیر 9ویں پارے میں، دوسری تعبیر 28ویں پارے میں قرآن نے کہا جو نیچے گر گیا کل انعام بل ہم اضل، جو اوپر اٹھ گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ نہیں سمجھے تو اب میں سمجھانے لگا ہوں، غور کرنا۔ قرآن آیا، قرآن نے ایک کو اٹھایا دوسرے کو گرایا، پہلے گرنے والے کا تذکرہ کروں پھر اٹھنے والے کا تذکرہ کروں۔ گرنے والا کا ذکر قرآن نے 19ویں پارے کے پہلے صفحے پہ کیا۔ ایک آدمی نے دعوت کی حضور کی، سارے قریش کی، مکے کے لوگوں کی دعوت کی گھر میں، اور حضور اس نیت سے دعوت میں گئے کہ میں دعوت بھی کھاؤں گا، دعوت کے آخر میں سب کو دعوت بھی دوں گا، اللہ اکبر، دعوت بھی کھاؤں گا اور دعوت کھائی اور جاتی ہے، دعوت بھی اور جاتی ہے، میں دعوت بھی کھاؤں گا اور دعوت بھی دوں گا، اس نیت سے گئے۔ اب میرے نبی کے ذہن میں کیا عجیب بات آئی ہے، حضور گئے، دسترخوان لگا، حضور بیٹھ کے نہیں کھاتا ہوں کھانا، آگے کھانا نہیں کھاتا، یا رسول اللہ کھاتے کیوں نہیں، میزبان پریشان ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ میرے آقا نے شرط رکھ دی، حضور جانتے تھے یہ اس برس کی علاج کیا ہے، حضور نے کہا میں اس وقت لقمہ توڑ کے کھاؤں گا جب تو مجھے بلانے والا میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ۔ اب مجبور ہوا، اس کو پتہ ہے میرے دسترخوان سے بندہ اٹھ کے چلا جائے مجھے لوگ گالیاں دیں گے، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے حضور کا دل خوش کیا۔
کیا, دعوت کھائی, کھا کے سارے اٹھ کے حضور خوش ہیں, میں نے دعوت دی پہلے ہے, کھائی بعد میں ہے. حضور دعوت کھا کے آئے لیکن دعوت منوا کے آئے. اب باری دوسروں کی آ گئی. یہ تھا دوست ابو جہل کا. اس کو ابو جہل ملا تو اس نے کہا اچھا پتہ چلا آج کلمہ پڑھ لیا, جاؤ میری دعا سلام ختم ہے, میری غمی شادی ختم ہے, اب میں تمہارے ساتھ بول چال نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کلمہ نہیں چھوڑتے. کلمہ بھی چھوڑو گے, محمد کے منہ پہ چھوڑو گے, جا کر محمد کو گالی بھی دو گے, انکار بھی کر کے آؤ گے. اس ظالم نے صرف ابو جہل کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہوا کلمہ, لایا ہوا ایمان اور حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہوا کلمہ ابو جہل کی اس شرط پہ یہ حضور کے سامنے گیا اور نبی علیہ السلام کے چہرے پہ معذاللہ تھوکا اور گالی دے کر کہا میں نہیں مانتا تیرے کلمے کو. اب جس وقت اس نے یہ کام کیا مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے, قال الذی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ بولا ہے, یوم یعز الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یوں کاٹے گا جہنم کے عذاب میں, یوں کاٹے گا, یوں کاٹ کر کھائے گا. پہلے یہ پوروا, پھر یہ پوروا, پھر یہ پوروا, پھر حضور فرماتے ہیں ہاتھ کھائے گا, پھر بازو کھائے گا, حتیٰ کہ یہاں تک پورا بازو کھا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. غصے میں جہنم میں تنگ ہو کر وہ اپنا ہاتھ کھا جائے گا, اپنا بازو کھا جائے گا. قرآن کہتا ہے یعز الظالم علی یدیہ, اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور افسوس کرے گا کاش میں اس وقت غلطی نہ کرتا, آج جہنم میں نہ پڑا ہوا تھا, آج جانوروں کی طرح جہنم میں نہ جل رہا ہوتا, میں نے یہ غلطی کر دی ہے. یہ قرآن آیا لیکن اس نے گرا دیا, نہیں گرا دیا, گر گیا. کیوں؟ قرآن پر ایمان لا کے چھوڑ دیا. اب ذرا دوسرے آدمی کو دیکھنا, یہاں پر دوسرا آدمی ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے. اللہ اکبر, قرآن پر ایمان لایا اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے 8ویں نمبر کے ایک صحابی ہیں, بنو امیہ خاندان ہے. اور بنو امیہ خاندان کا یہ آدمی جس وقت ہمارے معزز مہمان جناب حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب تشریف لائے ہیں, ہم ان کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن مجید, توجہ میری طرف, قرآن مجید آئے, بندہ درمیان میں رہے, ایسا ہوتا یا قرآن گرائے گا یا قرآن اٹھائے گا, یا قرآن گرائے گا یا قرآن نے گرایا کس کو؟ یا قرآن گرائے گا, بولیے میرے ساتھ, یا قرآن گرائے گا یا قرآن اٹھائے گا. قرآن نے گرایا اس کو, اٹھایا کس کو؟ 8ویں نمبر پہ, توجہ میری طرف, 8ویں نمبر پہ صحابہ کرام میں ایمان لانے والے ایک شخص ہیں, عثمان, حضرت عثمان. بنو امیہ خاندان ہے. چچا نے چمڑے کے اندر لپیٹا, چچا نے الٹا لٹکایا اور کہا تو نے ہماری خاندانی روایات کے خلاف کر کے, ہماری روایات کو توڑ کر تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے, میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں تجھے نیچے سے دھواں جلایا اور دھواں دے کر لٹکا دیا. حضرت عثمان جو اعلیٰ خاندان کے ہیں, جو اعلیٰ مالدار خاندان کے,
تاجر ہیں، لیکن قرآن مجید آیا، اب دیکھنا قرآن اٹھاتا کیسے ہے، قرآن مجید اٹھاتا کیسے ہے۔ حضرت عثمان لپٹ کے چمڑے میں، حضرت عثمان لٹک کے الٹا، حضرت عثمان مرچوں کا جو دھواں برداشت کر لیا، مار اور پیٹ برداشت کر لی، لیکن حضرت عثمان نے قرآن مجید پہ ایمان چھوڑا نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ایمان زبان والا، ایک ہوتا ہے ایمان شرع صدر والا۔ حضرت عثمان غنی کا شرع صدر ایمان کا دیکھنا، جس وقت شرع صدر ایمان پہ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، غور کرنا، قرآن مجید یہ بکھرا ہوا قرآن مجید جمع کیا گیا اور جمع کر کے ایک صحیفہ بنایا گیا۔ ایک صحیفہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بنا کر صحیفہ اس طرح بنایا گیا کہ اس صحیفے میں 7 قراتیں آ گئی ہیں۔ ہر آدمی کو یہ اجازت ہے وہ پہلی قرات پہ پڑھے، اس کو اجازت ہے دوسری قرات پڑھے، اس کو اجازت ہے تیسری قرات پڑھے۔ 7 کی 7 قراتیں اس قرآن کے اندر لفظوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نون شزو ہا کے اوپر نقطے نہیں ڈالیں گے، اس کو نون شرو ہا بھی پڑھا جاتا ہے، نون شرو ہا بھی پڑھا جاتا ہے، نون شزو ہا بھی پڑھا جاتا ہے، نن شرو ہا بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری قراتیں یکجا کر دی گئی، لیکن دور فاروقی گزرا، دور عثمانی آیا اور 35 سال گزرے ہیں۔ ان 35 سالوں میں اب ذرا جھگڑے شروع ہوئے کہ تیری یہ قرات غلط ہے، تیری یہ قرات غلط ہے، تیری یہ قرات غلط ہے۔ جب ایک دوسرے کو غلط کہنے کی باتیں جب شروع ہوئی ہیں، رب ذوالجلال نے مارے کھا کے قرآن پہ ایمان لانے والے، مارے کھا کے قرآن پڑھنے والے حضرت عثمان سے اللہ نے ایک کام تو یہ لیا کہ حضرت عثمان نے 7 قراتوں والے اس نسخے کو منگوا کر یہ کہا اب 7 قراتیں ایک نسخے میں نہیں رہیں گی، بلکہ 7 قراتیں محفوظ تو رہیں گی۔ نسخہ جو پڑھا جائے گا وہ قریش کی قرات پہ پڑھا جائے گا، قریش کی قرات پہ۔ اب قریش کی قرات پہ ہم جمع کریں گے۔ آپ سنتے رہتے ہیں جامع القرآن، وہ لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں نے ایم اے کے طلباء سے سوالات کیے، ان کو یہ بات پتہ نہیں چلی، بی ایس کے طلباء کو یہ بات پتہ نہیں چلتی 4 سال بعد بھی، اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم جامع القرآن کا معنی یہ سمجھتے ہیں قرآن جمع کرنے والا۔ قرآن جمع تو حضرت صدیق نے کیا، قرآن جمع تو حضرت فاروق نے کیا، قرآن جمع حضرت عثمان نے نہیں کیا۔ جامع القرآن اس معنی میں کہ قرآن جمع کریں یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، لیکن جامع القرآن اس معنی میں کہ امت کو ایک قرات پہ جمع کیا حضرت عثمان نے کیا ہے، حضرت عثمان نے کیا ہے۔ لیکن میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، ذرا اس بات پہ توجہ کرنا، یہ تو علمی بات تھی۔ اگلی بات اس سارے مجمع کے فائدے کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مصروف تھے یا فارغ تھے؟ سارے بولے، مصروف تھے فارغ تھے؟ 40 لاکھ مربع میل، 35-40 لاکھ مربع میل رقبے کا یہ تنہا خلیفہ 12 سال خلافت کرنے والا، نمازیں اپنے وقت پہ، نوافل اپنے وقت پہ، گھر کے کام کاج اپنے وقت پہ، رعایا کے کام کاج اپنے وقت پہ، اس کے باوجود ساری مصروفیات کے باوجود آئیے جامع القرآن حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں، آپ مہینے میں قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں، سال بعد ایک قرآن ختم کرتے ہیں، 6 مہینوں بعد ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اگر میں حضرت عثمان کا معمول بتا دوں، مجمع میں کوئی ہوگا جو ہاتھ کھڑا کر کے آج 18 ذوالحج کی مناسبت سے یہ بات کہہ دے کہ میں آج کے بعد یہ کوشش کروں گا کہ میں عثمانی تلاوت کو زندہ کر دوں؟ میں نے کہا صحیفہ عثمانی، قرات عثمانی اور ایک قرات پہ جمع کرنے کا اعزاز بھی حضرت عثمان کو ہے، لیکن اگلا اعزاز بڑا عجیب ہے۔ اتنا مصروف خلیفہ، اتنا زیادہ ہمت انگوش خلیفہ، اتنا زیادہ دنیا میں الجھا ہوا خلیفہ، مہینے میں قرآن ختم نہیں ہے، 15 دنوں میں قرآن ختم نہیں ہے، 10 دنوں میں قرآن ختم نہیں ہے، 3 مہینے اور 6 مہینے میں قرآن ختم نہیں ہے۔ خلیفہ عثمان غنی کا ساری زندگی کا مرتے دم تک معمول ہے صرف 7 دن میں پورا قرآن ختم کر دیں۔ 7 دن میں پوری زندگی کا معمول ہے، 7 دن میں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اب
ابھی لائیے میں قرآن کھول کے دکھاتا ہوں. حفاظ کا گاؤں ہے, قراء کا گاؤں ہے, علماء کا گاؤں ہے, سب جانتے ہیں. قرآن مجید کھولو تو پہلے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1. جس وقت سورہ مائدہ آتی ہے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 2. سورہ یونس آتی ہے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 3. سورہ نحل بنی اسرائیل آتی ہے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 4. سورہ نمل آ جاتی ہے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 5. یہ 6 اور 7 منزلیں قرآن میں 7 منزلیں. آپ پوچھئے یہ 7 منزلیں جبریل نے بنائی ہیں, اللہ نے اتاری ہیں, حضور نے بنائی ہیں؟ نہ خدا نے 7 منزلیں اتاری ہیں, نہ حضور نے 7 منزلیں بنائی ہیں, نہ جبریل نے 7 منزلیں کی ہیں, نہ صدیق نے یہ 7 منزلیں کی ہیں, نہ فاروق نے یہ 7 منزلیں کی ہیں. وہ 7 منزلیں آج تک قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, قیامت کی صبح تک لکھی جائیں گی. یہ 7 منزلیں حضرت عثمان کا تحفہ ہے, عثمان کا تحفہ ہے. اور تحفہ بھی کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ساری زندگی کا معمول ہے ایک ایک منزل تقسیم کر دی ہے ایک ایک دن کی. گویا ایک منزل ایک دن میں ختم کرتے ہیں اور 7 منزلیں 7 دنوں میں ساری زندگی کا معمول ہے. میرے ساتھ میں ہاتھ کھڑا کرانے کا رواج اب ختم کر دیا ہے. دل میں ارادہ لے لو, میں ہاتھ کھڑا کرا کے آپ کو اور اپنے آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہوگا جو یہ کہے گا میں عثمان غنی کی 18 ذوالحج کی نسبت سے یہی یاد تازہ کرتا ہوں, میں صرف زبان سے خراج تحسین. کل ہم ایک جگہ پر تھے, دعا کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے میں 7 قرآن پڑھوں اور کہوں یا اللہ حضرت عثمان کو ثواب بخش دے. میں 10 نفل پڑھوں اور کہوں یا اللہ حضرت عثمان کو ثواب بخش دے. میں صدقہ کروں 10,000 روپیہ صدقہ کروں اور کہوں یا اللہ یہ حضرت عثمان کو ثواب بخش دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اس سے زیادہ عجیب طریقہ بتاؤں, حضرت عثمان حضرت ابوبکر صحابہ والی سنتیں زندہ کی جائیں تو ہمارے یہ عمل کرنے سے اللہ ان کو ثواب پہنچائے. ان کی یادگاریں زندہ ہوگی, ان کی یادگاریں زندہ ہوگی. حضرت عثمان کی یادگار زندہ کر دی جائے کہ 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کرنے کا معمول اتنا بڑا مصروف خلیفہ پڑھ سکتا ہے تو میرے آپ جیسا فارغ بھی پڑھ سکتا ہے. تو مجھے بتائیں قرآن نہ ماننے والے کو قرآن نے گرا دیا, 7 دنوں میں قرآن ختم کرنے والوں کو قرآن نے اٹھا دیا نہیں اٹھا دیا؟ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت آپ حضرات بعد میں آئے, میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. بندہ یہاں کھڑا ہو اور قرآن ٹچ کر کے گزرے اور بندہ یہیں کھڑا رہے, یا تو نیچے گرے گا یا اوپر اٹھے گا, یا تو نیچے گرے گا یا اوپر اٹھے گا. آپ کہیں گے سارے کافر نیچے گرے یا نہیں گرے, سارے صحابہ اوپر اٹھے یا نہیں اٹھے. اب حضرات آئے میں زیادہ نہیں تو 2 مثالیں دے دیں, 2 مثالیں ذرا سمجھیں. حضرت عثمان کے نکاح میں یہ حضور کا جو گھر تھا نا, حضور کا گھر, اس گھر کے ساتھ ابو لہب کا گھر تھا. حضور کے گھر کے ساتھ ابو لہب کا گھر تھا اور ابو لہب کی بیوی کا نام تھا ام جمیل اور حضور کی زوجہ محترمہ کا نام تھا خدیجہ الکبریٰ. آپ کو یہ عجیب بات میں نے کتابوں میں پڑھی ہے, بتاتا ہوں. ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں عورتوں کی, ان 2 عورتوں کی, ام جمیل کی اور حضرت خدیجہ کی, اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. ان کا دروازہ اس طرف, ان کا دروازہ اس طرف, اور حضور کے گھر کی اور ابو لہب کے گھر کی دیوار بھی الگ الگ نہیں ہے کہ حضور کی کڑیاں اس دیوار پر ہوں اور ابو لہب کے گھر کی کڑیاں اس دیوار پر ہوں. اتنی سیٹنگ تھی کہ درمیان میں دیوار ایک تھی, دونوں کی چابیاں اس پہ پڑی ہوئی. اور پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ اس دروازے سے نکلیں گے ادھر سے جائیں گے دیر لگے گی, اتنی دیر بھی برداشت نہیں ہے. یہ 2 سہیلیاں گپے لگانے کے لیے دیوار کے اندر سے آلہ نکال لیا. اس دیوار کے اندر سے جو سانجی دیوار تھی, اس دیوار کے اندر سے آلہ نکلا ہوا تھا. ادھر حضرت خدیجہ کھڑی ہوتی, ادھر ام جمیل کھڑی ہوتی اور یہ آپس میں گپ شپ گھنٹوں کرتی. اس گپ شپ کا نتیجہ حضور کے نبوت سے پہلے اس گپ شپ کا نتیجہ یہ ہوا, ام جمیل نے کہا میرے 2 بیٹے کنواری, اما خدیجہ نے کہا میری 2 بیٹیاں کنواری ہیں, لہذا 2 بیٹیوں کا رشتہ 2 بیٹوں کے لیے مانگ لیا گیا. نکاح نہیں ہوا, رشتی نہیں ہوئی, لیکن رشتہ طے ہو گیا. اور یہ رشتہ کس کس کا ہوا؟ ایک ام کلثوم کا, دوسرا رقیہ کا. حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا, ان 2 بیٹیوں کا رشتہ عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, ان دونوں کے لیے ہو گیا. اب جس وقت ادھر سے رشتہ طے, نکاح نہیں ہے اور شادی نہیں ہے, رشتی نہیں ہوئی ہے, یہ اول دنوں میں جب اس لمکی نے پتھر اٹھایا نا, جب قرآن نے اس کو گرایا, اس نے پتھر اٹھایا, حضور کو مارا, تو پھر قرآن خاموش نہیں رہا. تبت یدا
ابی لہب وتب. جب یہ صورت آئی اس کو طیش آ گئی, یہ گر جو گیا. جب بندہ گر جائے نا تو گر ہی جاتا ہے. جب گر گیا اب اس کو طیش آئی, یہ اپنے بیٹوں کے پاس گیا. تم میرا خون ہی نہیں, تم میرے حلالی بیٹے ہی نہیں ہو. جب تک محمد کو جا کر بیٹیاں واپس نہ کرو ہم رشتہ نہیں کرتے. وہ یہ آیتیں پڑھتا ہے اور وہ میری بےزتی کرتا ہے مکے میں, اور تم ان کی بیٹیوں سے, اس کی بیٹیوں سے نکاح کرو. نہیں ہو سکتا. ایک نے تو سادہ کام کیا, جو طیبہ تھا اس نے تو سادہ کام کیا, بس طلاق یعنی اس کو توڑ دیا. دوسرے ظالم نے یہ کیا, عتبہ نے, کہ آیا اور حضور علیہ السلام کو گالی دے کے کہا میں تیری بیٹی کو چھوڑتا ہوں, جاؤ اپنے پاس لاؤ. حضور کا دل دکھا. اب اس دل دکھنے کا اس کو کیا صلہ ملا؟ حضور نے فرمایا اللہم صل علی قلبا من کلابک, یا اللہ تیری زمین پہ پھرنے والے کتے تھوڑے تو نہیں, کتے تھوڑے تو نہیں ہیں, پر یا اللہ اس نے کتوں کو بھی مات دے دی ہے. تیرے نبی کو گالی دینے والا بولیے کتوں سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ اے اللہ کسی کتے کو, کسی بھیڑیے کو اس پہ مسلط کر دے تاکہ پتہ چلے. قافلہ تیار ہوا اور اس قافلے میں یہ بھی جانے لگا. ابو لہب سمجھ گیا, اس نے کہا نہ جاؤ, کہا نہیں میں جاؤں گا. پھر اس نے قافلے والوں سے کہا اس کا خیال کرنا, مجھے شک ہے محمد کی بد دعا اس کو لگے گی. قافلے والوں نے یہ کیا, بلند جگہ پہ اس کا بستر لگایا اور 8 چفیری یہ 100-200 آدمی اپنے بستر لگا کے دائرہ بنا کے ارد گرد لیٹ گئے, اور یہ بیچ میں ہوگا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. آپ حیران ہوں گے, پیغمبر کی بد دعا قبول ہونے لگے تو یوں ہوتی ہے. پورے قافلے کو سونگتا سونگتا آیا بھیڑیا, ایک کو بھی نہیں چھیڑا, بیچ میں سے اٹھا کر اس ظالم کو چیر پھاڑ کے چلا گیا. بیچ میں سے درمیان میں آ کر چیر پھاڑ کر چلا گیا. اللہم صل علی قلبا من کلابک, یہ بدلہ اس کو ملا. اب دوسری طرف کیا ہوا, 2 بیٹیاں طلاق ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے, کسی کی ایک بیٹی طلاق ہو. طلاق یافتہ بیٹی کا رشتہ جس گھر سے آئے لوگ اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بولیے, طلاق یافتہ بیٹی ہے. حضور نے کیوں ویسے تو نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا جو ایک طلاق یافتہ بہن کو گھر میں سنبھالے, ساری زندگی تانا نہ دے اور ساری زندگی اس کو برا نہ کہے اور اس کو کھلائے پلائے اور اس کو گھر میں رکھے, فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوں. طلاق یافتہ بہنیں بڑی بوجھ ہوتی ہیں. یہ 2 طلاق یافتہ بیٹی ہیں, لیکن ان دونوں بیٹیوں کو 2 ظالموں نے طلاق دی, حضور کی بد دعا بھی دی, اور یہاں ایک آدمی نے ان دونوں بیٹیوں سے شادی کی. اللہ اکبر, ایک آدمی نے کی ایک کے بعد دیگرے. اب دیکھنا, پہلے نکاح ہوتا ہے اور شادی ہوئی, وہ فوت ہوئی. میں سنانا یہ فوت کا واقعہ چاہتا تھا, لمبا ہو گیا, خفا نہیں ہونا, بات لمبی ہوگی, میں سنانا کچھ اور چاہتا تھا, اس پہ آتا ہوں. پہلی بیٹی یہ فوت ہوئی, دوسری بیٹی حضور نے دی, اور اتنے متاثر ہوئے میرے آقا. حضور نے ایک روایت میں فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی, دوسری روایت میں ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی, ایک مرتی جاتی, میں دوسری کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا. اس لیے اگر دنیا میں مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں تو عثمان تجھ سے بہتر دماد بھی کوئی نہیں, اس سے بہتر دماد بھی کوئی بھی نہیں ہے. میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, یہ پہلی بیٹی جب فوت ہوئی, ان کی فوتگی کے وقت نبی علیہ السلام نے بدر میں تھے اور حضور علیہ السلام کی بدر کی فتح ہو گئی. حضور نے حضرت عثمان سے کہا عثمان آپ یہیں ٹھہر, ہم جا رہے ہیں. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے بدر میں جاؤں, یہ عظیم غزوہ ہے, میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا میں تمہیں 2 چھوٹیاں دیتا ہوں, میں تمہیں 2 یقین دہانیاں دیتا ہوں, ایک یقین دہانی اپنی طرف سے, ایک خدا کی طرف سے. بولیے سبحان اللہ, ایک اللہ کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. وہ کیا فرمایا 2 چھوٹی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے یہاں رہو گے, میری بیٹی کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے, تم یہیں رہو, اور میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں جو اجر اللہ شرکاء کو دے گا وہی تجھے بھی عطا فرمائے. اجر کا وعدہ تیرے ساتھ ہے. نمبر 2, جو غنیمت کا مال میں صحابہ کو دوں گا 313 کو, اس میں پورا حصہ تمہیں بھی دوں گا, تم یہیں رہو. حضرت عثمان ٹھہر گئے. اب حضور غزوہ بدر میں, بدر ہو گیا, اطلاع آ گئی, ہرکارا آ گیا, اطلاع آ گئی کہ جنگ جیتی جا چکی ہے, کافر چلے گئے. لیکن چند دن حضور جو بدر میں ٹھہرے, اب حضور علیہ السلام آ رہے ہیں. غور کرنا میری بات پہ, میں اس بات پہ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. حضور آگے اور ادھر حضور پوچھنے والے ہیں کہ حضرت ام کلثوم فوت ہو گئی, حضرت رقیہ فوت ہو گئی, بیمار تھی, فوت ہوئی ہیں. حضرت عثمان نے کوئی تار نہیں بھیجا, کوئی بندہ نہیں بھیجا, پتہ کرو کتنی دیر میں آئیں گے تاکہ جنازے کا ٹائم وہ رکھے. کوئی ٹائم نہیں بھیجا,
کوئی بندہ نہیں بھیجا. حضرت عثمان نے اتنا انتظار کیا کہ غسل دو، کفن دو اور جنازہ پڑھتے. اب آپ حیران ہوں گے کہ غسل ہو گیا، کفن ہو گیا اور جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عثمان غنی نے. اب جنازہ پڑھنے کے بعد پھر بھی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ دیدن کریں گے، دیدن کریں گے، دیدن کے لیے رکھ لیتے ہیں، آ جائیں گے. پیارے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں اور جو ہی وہ لوگ قبر کی مٹی اتنی ٹرالیوں جتنی نہیں ڈالتے تھے جتنے میں اور آپ ڈالتے ہیں، اتنی مٹی نہیں ڈالتے تھے. بلکہ آج بھی جنت البقیع کی قبریں کتنی ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہیں اور اتنی قبر ہے. ایک بالش مٹی ڈالتے ہوئے 10 منٹ نہیں لگتے ہیں. یہ 10 منٹوں کی دیر نہیں لگی ہے، مٹی ڈل رہی ہے، ابھی دعا نہیں ہوئی ہے قبر پہ کہ اس قبر کے قریب نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، حضور تشریف لے آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آدھا گھنٹہ روک لیا جاتا جنازہ، اگر آدھا گھنٹہ جنازہ روک لیا جاتا، حضور خود آتے، حضور جنازہ پڑھاتے، حضور دیدار کرتے، حضور اپنے ہاتھوں سے تدفین کرتے. اچھا، جو میرا اور آپ کا ایک اور رواج ہے اس رواج کو بھی دیکھتے ہیں. اگر حضور آگے مٹی ابھی ڈل رہی ہے، پوری ڈلی نہیں ہے، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں ایمان والی بات سنیو بتانا، اگر حضور اتنا کہہ دیتے عثمان کیا بے وفائی ہے، کیا جلدی تھی، ذرا سا انتظار کرتے، یا حضور اتنا کہہ دیتے عثمان ذرا سے اس رانے کی طرف سے مٹی ہٹا دو، میں اپنی بیٹی کا دیدار کر لوں، قیامت تک والوں کے لیے سنت بن جاتی، انگلینڈ والوں کے لیے نہ بنتی. یہ دبئی سے آ رہا ہے، یہ انگلینڈ سے آ رہا ہے، یہ فرانس سے آ رہا ہے. 4 دن رکھ لیتے ہیں، حضور نے بھی تو 4 منٹ رکھا تھا نا، حضور نے بھی تو 4 منٹ روکا تھا نا. یہ مٹی ہٹاؤ میں دیکھ لوں. لیکن نہیں، نبی کا جملہ سنیے، دل روتا ہے، دل روتا ہے، دل چڑھتا ہے حضور کے جملے سے. پیارے آقا نے جملہ بولا، حضور نے فرمایا میری یہ بیٹی وہ ہے کہ جب اس کی والدہ یعنی خدیجہ، جب اس کی والدہ فوت ہوئی تو نہ والدہ نے بیٹی کو دیکھا، نہ بیٹی نے والدہ کو دیکھا. وجہ سارے جانتے ہیں کیوں. بیٹی کہاں تھی؟ حبشے میں. حضرت خدیجہ کہاں تھی؟ مکے میں. یہ حبشے میں ہجرت میں تھی، وہ مکے میں. نہ ماں نے بیٹی کو دیکھا، نہ بیٹی نے ماں کو دیکھا. یہ پردیش میں اور وہ ادھر مکے میں فوت ہو گئی. اور آج میری یہ بیٹی فوت ہو رہی ہے. ماں تو تھی نہیں، والد زندہ تھا، لیکن آج میری بیٹی مری ہے. نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا. حسرت ہے. لیکن حسرت کے باوجود پیارے نبی نے یہ نہیں کہا ذرا سا مٹی ہٹاؤ، ذرا سا چیل ہٹاؤ اور میں دیکھ لوں، دیدن کر لوں. پتا یہ چلا یہ دیدن کرنا اور اتنی دیر میت کو روکنا یہ سنت عثمانی کے خلاف ہے، سنت عثمانی کے خلاف ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. قرآن جب اٹھاتا ہے سنتیں پوری کراتا ہے، بدعتیں مٹاتا ہے، رسومات مٹاتا ہے. آخری بات کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، اور اس پر انشاءاللہ 5 منٹوں میں بات ختم کر لیتا ہوں. جب قرآن اٹھاتا ہے، گراتا ہے کیا کرتا ہے، اٹھاتا ہے تو کیا کرتا ہے. جب قرآن آتا ہے ایک بندہ گرتا ہے اور ایک اٹھتا ہے. گرنے والا وہ ہوتا ہے جو بندہ مانگنے کے لیے آیا پیسے. عائشہ مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے، بیٹی کی شادی ہے. عائشہ تاخت میں بیٹھی ہوئی، خفا نہیں ہو جانا میری بات میں. ڈیری خیال والوں خفا تو نہیں ہوگی، خفا تو نہیں ہوگی. میں ویلیاں کہوں اور ویلیاں بازار میں اس وقت آدھا کاروبار یہ کر رہا ہے. سارا دن بیٹھے ہوئے لوگ انتظار میں. کون سا مجبور آتا ہے اس کی چمڑی اتار کے، کون سا مجبور آتا ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کاروبار آج چل رہا ہے. بندہ آ گیا، بیٹی کی شادی ہے، ماں مر گئی ہے، پیسہ پاس کچھ بھی نہیں ہے. آ گیا آگے آگے انتظار میں بیٹھے ہوئے، پیسے تو نہیں ہے. یہ بھینس بندھی ہوئی ہے، یہ لے جاؤ. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ یہ بھینس بندھی ہوئی ہے، یہ لے جاؤ. بھینس کی قیمت ہے ٹوٹل 1,00,000 روپیہ. دیں گے کتنے کی؟ 2 لاکھ. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ سب سچ بتائیں، یہ بات ہے یا نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں جب وہ لٹا نہیں سکا، جس وقت وہ واپس آیا، اس کو حجرے میں بے عزت کیا، اس کو گلی میں بے عزت کیا، اس کو جرگے میں بے عزت کیا. تم نے بھینس لی تھی، نہیں دے سکتے تھے تو لی کیوں ہے؟ اب بیچارہ پھر آیا کہ میں آیا ہوں. کہنے لگا نہیں ہے پیسے، آؤ. اب یہ میرے پاس ایک اور گائے بنی. اب پہلے بیچارہ 1,00,000 کا 2 لاکھ نہیں دے سکا، اب اس پر 2 لاکھ اور ڈال دیا ہے، اور ڈال دیا ہے. میں نے کہا یہ جا رہا ہے، یہ کہتا ہے ٹائر مجھ سے خریدو اور ٹائر خرید کر مجھے پر بیچ دو. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے. ٹائر خریدو اور ٹائر لیتا ہے یہ 10 لاکھ کے اور بیچتا ہے اس کو نقد 5 لاکھ کے، اور پہلے سے طے کرتا ہے میں خریدوں گا. اگر خریدے نہیں تو وہ، اگر وہ نہ خریدے یہ اس سے خریدتا نہیں ہے. میرے آقا کی ایک صحابی ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی کو دیا اور مہنگا دے کر پھر اسے سستا خرید لیا. حضور فوت ہو گئے تھے. ام المومنین ہدایہ میں یہ بات موجود ہے.
ضائع میں آج بھی یہ بات موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ام المومنین کو یہ بات پتہ چلی حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ اس صحابی نے یہ بات کی ہے, ان کے علم میں نہیں ہوگی. حضرت عائشہ خاموش نہیں رہی. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, اس کو میرا پیغام دو کہ تم نے حضور کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری خدا نے ضائع کر دی. حضور کے ساتھ, حضرت عائشہ کا قول ہے, تم نے حضور کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری ضائع ہو گئی ہیں. جب تک یہ سودا فسخ نہیں کرتے ہو, جب تک یہ سودا ختم نہیں کرتے ہو. وہ بھی ماننے والے لوگ تھے, وہ اڑنے والے تو تھے نہیں. انہوں نے کہا ام المومنین میرے علم میں نہیں تھا, خدا کی قسم ہم تو سود پہ لعنت بھیجنے والے ہیں. فوراً سودا ختم کیا. میں نے کہا جب یہ صحابہ کے عاشقوں کا مجمع ہے, پیغمبر کے دیوانوں کا مجمع ہے, جب پتہ چل جائے نیندرا سود ہے اور اس نیت سے کسی کو پیسے دینا کل 100 کا 200 لوٹائے گا, یہ اولئک هم المضعفون 21 پارے کی آیت کی وجہ سے یہ بھی سود ہے. پیسے دے کر ڈیٹ بڑھانے پر, قسط بڑھانے پر پیسے بڑھانا یہ بھی سود ہے. بینک سے انٹرسٹ دینا یہ بھی سود ہے. سود پر پیسے دینا یہ بھی سود ہے. اور اس طرح کا معاملہ کرنا جس میں پتا ہو میں نے بیچنا ہے, میں نے خریدنا ہے, مہنگا دے کے سستا لینا ہے, اس کو جکڑنا ہے, یہ بھی سود ہے. کوئی مسلمان یہ سود کر کے حیوان بنے گا یا دوبارہ انسان بنے گا؟ بتائیے گا. ایمانداری نہیں, میرے ساتھ اس پہ ہاتھ کھڑے کریں گے. میں آج ویسے نہیں جاؤں گا. میں نے کہا جو میں نہیں کہتا ہوں, لیکن جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ سود کے خلاف مبلغ بھی بنے گا, سود کے خلاف داعی بھی بنے گا. جہاں یہ معاملہ ہوگا وہاں گواہ بھی نہیں بنے گا. جس گھر میں ہوگا اس گھر میں اپنے والد کو منع کرے گا, اپنے بھائی کو منع کرے گا. جو ارادہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں سود کے خلاف. سود کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات ملالیہ پوری قوم سے اپیل کر رہے ہیں, وفاق المدارس علماء اسلام پوری قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ 4 بینک جو اس سود کے خلاف فیصلے کے خلاف رٹ کر کے عدالت میں چلے گئے, ان سے اپنے پیسے نکلواؤ اور اپنے اکاؤنٹ ختم کراؤ. ہم اس پہ تو نعرے لگاتے ہیں, خفا نہیں ہونا. اپنے گھر کا سود ختم نہیں کرو, اپنے گھر کا سود ختم. اب آ جائیے, سود خور کو قرآن گراتا ہے. بولیے سود خور کو قرآن اور اٹھاتا کس کو ہے؟ جو اپنے جیب سے پیسے یوں لوٹاتا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے. یاد رکھنا سود کی ضد صدقہ ہے. قرآن کی روح میں سود کی ضد صدقہ ہے. صدقے میں زکوٰۃ بھی ہے, صدقے میں عشر بھی ہے, صدقے میں فطرانہ بھی ہے, صدقے میں نفلی صدقہ بھی ہے, صدقے میں منت بھی ہے, نظر بھی ہے, منوتی بھی ہے. یہ سب کچھ صدقے میں ہے. آئیے صدقے کی ایک مثال دیتا ہوں. صدقہ بڑھاتا کس طرح ہے؟ اللہ اکبر. صدقہ بڑھاتا کس طرح ہے؟ حضرت عثمان غنی قافلہ آ گیا, تبلہ بجا ہے کہ قافلہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ گیا. لائن پہ تاجر کھڑے. پہلا تاجر کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا تاجر کہتے ہیں 1000 کے 2000 دیتا ہوں, سارا قافلہ مجھے بھیج دو. دوسرا کہتا ہے 1000 کے 3000 2 گنا بڑھا کر دیتا ہوں, مجھے دے دو. حضرت عثمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بہتر ملتا ہے. چوتھا کہتا ہے میں 4 گنا 5 گنا 6 گنا 7 گنا 8 گنا 10 گنا. یہاں تک تاجر جا رہے ہیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں چھوڑو, مجھے اس سے زیادہ دینے والے. حیران ہے تاجر, کون ہے دینے والا؟ حضرت عثمان غنی سودخور نہیں ہے, صدقہ دینے والے, سخاوت کرنے والے, سخیوں کے بے تاج بادشاہ. حضرت عثمان غنی نے وہ 1000 اونٹوں کی لین کھڑی کی اور فرمایا میں کسی تاجر کو بیچ کر مسلمانوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ کی رضا کے لیے قحط کے زمانے میں مفت میں سب کو تقسیم کر دیا. اور مفت میں تقسیم کر کے اپنی یہ دولت ایک تو غرباء پہ لٹائی. ایک کام یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا اپنی دولت جہاد میں دی. تیسرا کام یہ کیا اپنی دولت حضور کی مسجد تعمیر کرنے میں دی. 3 مدیں میں نے بتائی ہیں. ان مدوں میں ایک مد ایسی ہے, یوں دیکھنا ذرا, حضور بیٹھے ہوئے ممبر پہ, ایک تھیلی آئی ہے سونے کی اشرفیوں کی, دوسری تھیلی آئی ہے چاندی کے درائم کی. یہ چاندی الٹی ہے, یہ سونا الٹا ہے. اور پیارے نبی نے دکھانے کے لیے الٹ کر ڈھیلیں اور جھولی میں ڈالیں. حدیث میں آتا ہے حضور سونا اور چاندی یوں ہاتھوں میں مارتے تھے, یوں ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے تھے, اور الٹ پلٹ کر مسکراہٹ کے ساتھ میرے آقا فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج عثمان نے اللہ رسول کو اتنا خوش کر دیا ہے, اس کے بعد جو کریں خدا اس سے ناراض نہیں ہوگا. خدا راضی ہے, خدا اس سے راضی ہے. کیسے راضی ہوا خدا؟ بس اس کی مثال سناؤں.
میں نے یہ بات اپنے علماء سے سنی ہے اور سچی بات ہے، جس وقت بندہ سود کھاتا ہے خدا اگلی نسل میں وہ کاروبار نہیں چلنے دیتا، خدا کنگلا کرتا ہے. اور جب بندہ صدقہ دیتا ہے، ایک نسل نہیں، واقعہ سنا رہا ہوں، حضرت عثمان نے صدقے میں ہاتھ کھلا رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ دیا. آج بھی مدینہ منورہ کے بینکوں میں ایک سرکاری اکاؤنٹ چلتا ہے، اور اس سرکاری اکاؤنٹ کا نام شفاعت کے نام پر نہیں ہے، شہزادہ سلمان کے نام پر نہیں ہے، شہزادہ محمد کے نام پر نہیں ہے، اور شاہ عبدالعزیز کے نام پر نہیں ہے. مدینہ منورہ کے بینکوں میں ایک سرکاری اکاؤنٹ ہے. میری خیال والوں ایمان تازہ ہوگا، اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے سیدنا عثمان بن عفان. سیدنا عثمان بن عفان، یہ عثمان بن عفان 14 صدیاں پہلے شہید ہو گئے. یہ اکاؤنٹ کا ٹائٹل آج کیوں چل رہا ہے اور اکاؤنٹ آج کیوں چل رہا ہے؟ بتاتے ہیں اس لیے کہ حضرت عثمان نے جو مد مسجد نبی کے لیے وقف کی تھی، اس مد کو بعد میں بیچ کر ایک کاروبار شروع کیا گیا. اس کی آمدن آج تک آتی جا رہی ہے، اکاؤنٹ میں ڈلتی جا رہی ہے، آج تک آتی جا رہی ہے. اور وہ اکاؤنٹ بھی حضرت عثمان کے نام پر ہے. 14 صدیوں سے حضور کے روزے پہ اور حضور کی مسجد پہ جو خرچ ہو رہا ہے، حضرت عثمان کی جیب کا خرچ ہو رہا ہے، حضرت عثمان کی دولت خرچ ہو رہی ہے. میں نے آپ سے 2 ہی باتیں عرض کی ہیں. پہلی بات عقیدے کے لیے ذکر کی، دوسری رد بدعت میں ذکر کی، اور تیسری بات میں نے ذکر کی جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط کاری ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے ساتھی بات سمجھ گئے ہوں گے. قرآن کچھ کو اٹھاتا ہے، کچھ کو گراتا ہے. ہم گرنے والوں میں، اٹھنے والوں میں، ہم اٹھنے والوں میں. جب اٹھنے والوں میں تو کسی قسم کے سود کا کاروبار، کسی قسم کی رسم پوری نہیں کریں اور کسی قسم کی بدعقیدگی نہیں کریں گے. ہم صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. تاخیر کی معذرت، میرا وقت تھوڑا تھا، زیادہ لیا، مہمان باہر کے تھے، میں معذرت کرتا ہوں. اللہ رب الجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دونوں بچوں کے سارے خاندانوں اور سب کو ان کے قرآن مجید کی برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا